बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ, अदब की दुनिया का बहुत खूबसूरत सितारा, बहुत खूबसूरत हीरा, जिनकी कई किताबें आ चुकी हैं और आप पेशे से इंजीनियर हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लिखते हैं और अपने पेशे में भी कामयाब हुए और अपने कलम में भी कामयाब हुए। आपने मेहनत से अपने कलम को मनवाया, ये अल्लाह की अता होती है। आज हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे और हमारा वो टॉपिक है जिस पर मैंने कॉलम लिखा था, तरबियत लाज़िम नसाब। मेरा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आप सब दुआ कीजिएगा, आप सब मेरा साथ दीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त के साथ इसमें कामयाब करे और सुरखरूब करे, आमीन। दिल से दिल तक का मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें मैंने उन मेंबर्स को ऐड किया हुआ है जो मेरे दिल से दिल तक के प्रोजेक्ट के ख़ास मेंबर हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। ज़िया साहब भी उसी का हिस्सा है। मैंने एक कॉलम जब सेंड किया, ये कॉलम मेरा तीसरी चौथी बार अखबार में आया, तो ज़िया साहब ने कहा कि जी आपने जो तरबियत लाज़िम नसाब का कहा है, ये सिर्फ माँ बाप ही देते हैं, घर से ही होती है। उस पर थोड़ी सी हमारी बहस हुई, तो मैंने कहा ज़िया साहब हम यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं और आप ऐसा कीजिए कि ऑफिस तशरीफ़ ले आइए, हम वहाँ पर ये बात करेंगे और बखुदा हमने कोई बात पहले तय नहीं की, हम जो कहेंगे रूबरू आप सबको वैसे ही दिखाएंगे, बताएंगे। ये बात होगी, आप तक सब तक पहुँचेगी कि तरबियत लाज़िम नसाब सिर्फ घर से ही होनी चाहिए या बाहर भी होना चाहिए, और क्या इसको राइज होना चाहिए, इसे पूरे दर्सगाहों में देनी चाहिए, इसका बाकायदा पीरियड होना चाहिए डे 1 से, ना सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अब कितने ज़्यादा ट्रेनर्स आ चुके हैं, मैंने खुद एज अ ट्रेनर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को तरबियत देनी पड़ती है, लेकिन अगर ये डे 1 से हो जाए तो कैसा है। अभी स्टार्ट करते हैं ये गुफ्तगू, पहले मैं उन्हीं की तरफ चलती हूँ, उस प्यारी हस्ती की तरफ, मोहतरम ज़िया हुसैन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़िया साहब आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, सलामत रहिए। अब आज आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक है तरबियत लाज़िम नसाब। मैंने जैसे कि उसमें लिखा था कि तरबियत को लाज़िम करार दिया जाए, इसे ख़ास बनाकर आम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आपने कहा कि तरबियत तो सिर्फ माँ बाप ही देते हैं, इसे दर्सगाह तक नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। उस पर हमारी बहस हुई और मैंने कहा कि नहीं, तरबियत को डे 1 से स्कूल में भी होना चाहिए, जहाँ पे भी बात हो हमें इस अंदाज में बच्चों से बात करना चाहिए ताकि बच्चे शुरू से ही उसको समझ सके। खाली डिग्री कुछ नहीं देती आपको, जब तक उसमें तरबियत ना हो, निखार नहीं आता। अब आप बताइए कि आपका क्या हो। जी मैं अर्ज़ करूँ कि तरबियत जो है वो जो आप कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, मुझे इससे कतई कोई इनकार नहीं है, वहाँ होना चाहिए। पर पहले कुछ होता भी था जिसमें अब कमी आ गई है, क्योंकि अब तालीम कमर्शलाइज हो गई है और लोग नंबरों के पीछे अब ज़्यादा भागते हैं, और यूनिवर्सिटियाँ भी और दूसरे तालीमी इदारे भी उसी तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो है कि किस तरह से लड़कों को या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उनके आ सकें और वो हायर एजुकेशन के लिए या आगे बढ़ सकें। कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कमर्शलाइज हो गई। तो पहले हमें याद पड़ता है कि स्कूलों में भी एक तो सुबह एक असेंबली होती थी, अब भी बात स्कूलों में हो रही है, लेकिन अब जब स्कूल इस तरह से कि 2 कमरों में खुलने लगे, गलियों में खुलने लगे, तो असेंबली के लिए ना जगह थी ना उनके पास वक्त था, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। उस असेंबली में हर रोज़ तरबियत के हवाले से कुछ ना कुछ बताया जाता था, प्रिंसिपल आकर बताया जी बताए जाते थे, कोई ना कोई लेक्चर देते थे कि कोई खाने के आदाब हैं, उठने बैठने के आदाब हैं, महफिल के आदाब हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और ईमानदारी पे और दूसरे मौजूदात से बातें होती थी, इखलाक से बात होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गई हैं, कहीं हैं कहीं नहीं हैं। तो जहाँ तक तरबियत पर मैंने ये शायद नहीं कहा था कि स्कूलों में या कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों में इदारों में ये तरबियत नहीं, आपने नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन आपने कहा था ये सिर्फ माँ बाप ही देते हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद था कि तरबियत का जो आगाज़ होता है वो घर से होता है। बिल्कुल, कि चूँकि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसकी सबसे पहले तो एक
समाज की हिस्स एक्टिव हो जाती है, बिल्कुल। उसके बाद उसकी देखने की हिस्स वो एक्टिव हो जाती साथियों, है। आज हम लोग मुश्तरका जी। गुफ्तगू करेंगे। मैं खाली मेज़बान बनकर बात नहीं करूंगी, होस्ट बनकर बात नहीं करूंगी। आज हम दोनों तबादला ख्यालात, तबादला नज़रियात अपने पेश करेंगे इस पे। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक माँ भी हूँ और मैंने एक टीचर माँ के ज़ेर साया तरबियत पाई और तालीम पाई। मेरी वालदा तो टीचर थी और मेरे वालिद नहीं थे, हमने अपने वालिद को नहीं देखा, हमें तरबियत घर से मिली। लेकिन मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि जो चीज़ हम घर से लेते हैं वो ज़रूर हम पर असर करती है, मगर जब हम कुछ चीज़ें बाहर से भी लेते हैं तो वो बहुत जल्द हम अपने दिमाग में बिठाते हैं। ये बातें मैंने महसूस की कि जब मैं स्कूल में गई तो कोई टीचर कोई बात करती थी, आज भी मेरे ज़हन में वो नक्श है। कोई दोस्त अगर कोई बात करता था या करती थी, क्योंकि मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, लड़के लड़कियाँ हम साथ होते थे, कोई लड़का अच्छी बात कर देता था या कोई लड़की तो हम वो भी पिक करते थे। ऐसी बातें मैं कहती हूँ कि अगर हमारा तालीमी निज़ाम तरबियत के साथ हो जाए तो मेरा ख्याल हमारे माशरे में काफ़ी इस्लाह हो सके। अब हम लोगों के पास डिग्रियाँ बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ के पुर्जे हैं। आप यकीन जानिए कि अब बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं या कोई डिप्लोमा ले लेते हैं या कोई स्किल पावर हो किसी के पास आ जाती है तो वो शख्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मेरी एक किताब है जिसका टाइटल है कुर्सी के खुदा, यानी कि बंदा जिस चीज़ में वो आ जाता है, चाहे वो एक चपड़ासी ही क्यों नहीं, जब वो कुर्सी पे बैठा होता है ना तो वो अपने आप को औकातों पार हो जाता है। एक गार्ड जब कुर्सी पे बैठा था तो वो भी ऐसे बात करता है जैसे अंदर जो बैठा है ना कोई बड़े ओहदे पर अफसर, उसकी कोई हैसियत नहीं, वो इजाज़त देगा तो अंदर जाएगा और वो इस तरीके से गुफ्तगू करता है, उससे बात करने की तमीज़ नहीं होती। अगर ये हमारे माशरे में ये चीज़ें, या सब आप बताइए कि अगर ये बातें हमारे माशरे में ये ख़त्म होना शुरू कर दे तो क्या हमारा माशरा ठीक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, तो मैं जहाँ से बात जी, शुरू की मुनक़ता थी हुई थी, उसको हाँ। मैं आगे बढ़ाता हूँ हाँ जी। कि मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तरबियत की जहाँ तक बात है, ये हाँ। हमारे पूरे माशरे की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इज्तिमाई जिम्मेदारी, जी हाँ। दैट इज़ मेन पॉइंट। साथियों ये नोट कीजिएगा कि इज्तिमाई हमारी है। इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उसकी इब्तदा घर से होती है। बिल्कुल। जब बच्चा पैदा होता है तभी माँ से। को चाहिए, जी। बजाय मोबाइल्स पकड़ाने के और बजाय गानों में डांस करवाने के बच्चों को, जो मैं देखती हूँ। और अगर हमारी माँ, मेरी हमारी माँ तो उठते साथ कहती थी कलमा पढ़ के उठो, सोते हो तो कलमा पढ़ के, आकर कुर्सी पढ़ के सो। अब तो मैंने माँ को ये देखा ही नहीं कहते हुए, अब तो बस जो भी मशहूर गाना होता है उस पर बात हो जाती है। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले मुसलमान घरानों में उसके एक कान में अज़ान और एक कान में इक़ामत कही जाती है, ताकि बच्चे को उसी वक्त पता चल जाए कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ है और उसको इस राह पे जो चलना फर्स्ट समात है उसकी, जी, वही फर्स्ट उसके अंदर रच बस जी, जाए। वो रच बस जाए। फिर इसी तरह से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सुनने के साथ साथ देखता भी है और ऑब्ज़र्व करता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और उससे वो बहुत कुछ सीखता है। चाहे उसको कहा जाए या ना कहा जाए, वो सीख रहा होता है। कि मिसाल के तौर पर बच्चे को हम ये सिखाते हैं, बताते हैं कि जी तुमने बड़ों को सलाम करना है, बाहर से आओ तो तुमने सलाम करना है। लेकिन वो ये भी देखता है कि जो कोई बाहर से आ रहा है, अगर वो आके सलाम करता है तो वो उसके जहन में रच बस जाएगा कि मैंने भी जब भी बाहर से आना है मैंने सलाम करना है। तो लेकिन अगर वो नहीं कर रहे, इसी तरह से हम झूठ के खिलाफ उसको बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन खुद भी कह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम खुद झूठ बोल रहे हैं तो वो उन बातों का बच्चे पर असर नहीं होगा कि अगर हम उसके उलट खुद कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर हम बच्चों को जिस सांचे में ढालना चाहते हैं उस सांचे में पहले हमें ढलना पड़ेगा, तब जाके हम अपने बच्चों की इस्लाह कर सकेंगे। तो बच्चे के ऊपर एक तो उसके वालिदैन हैं जिनको हर वक्त देख रहा होता है, फिर ये होता है कि उसी घर में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें उसकी फूफियाँ भी हैं, उसके हो सकता है उस बच्चे से बड़े उसके बहन भाई भी हों, उसके कज़न्स भी हों, तो वो उन सब से ले रहा होता है, जो कुछ वो देखता है वो कबूल कर रहा होता है। तो वो जो घर का माहौल होता है वो उस पर असरअंदाज होता है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, हमें अपने एनवायरनमेंट को दुरुस्त करने की बड़ी ज़रूरत है। सीधी सी बात है साथियों, मैं सच बात कहूँगी कि मैंने अपनी इस ज़िंदगी में, इस वक्त मैं 40 साल से ऊपर हूँ,
میں نے اپنی زندگی میں بہت سی باتیں دیکھی اور اس کم عمری میں بھی میں نے بہت سے تجربات حاصل کیے. میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ہمیں ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں جب ہم اپنی اصلاح خود کرنا شروع ہو جائیں گے اور بچوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ بیٹا اپنا احتساب خود کرنا سیکھو. جب تک ہم احتساب کرنا نہیں جانیں گے ہم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم صرف تنقید پر توجہ دیتے ہیں, دوسروں کی دوسروں کو ہمیشہ روک ٹوک کرتے رہیں گے, ان کی عیب ڈھونڈتے رہیں گے. اپنے پہلے عیب ڈھونڈیں گے, کسی کا عیب نظر نہیں آئے گا. ایسا ہے کیا زیادہ؟ یہ بات سچ ہے. ایسے ہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, اپنے آپ کو ایک مثالی کردار بنا کے پیش کرنا ہے اپنے بچوں کے سامنے. ایسے جیسا ہم ادب کی دنیا سے دونوں تعلق رکھتے ہیں نا, آپ بھی مطلب شاعر ہے, میں بھی, اور کالم نگار ہوں. میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرا اپنا قانون سے بھی تعلق ہے میرا. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا ایک شاعر جو ہے اور وہ استاد شاعر ہے اور کافی مطلب کہ میرٹ کا شاعر, استاد شاعر میرٹ کا شاعر ہی ہوتا ہے. مگر وہ کسی چھوٹے شاعر یعنی کہ چھوٹی عمر کے, یعنی کہ وہ شاعر چھوٹا ہے. شاعر اگر بچے نے اگر شعر ایک اچھا کہہ دیا تو وہ بھی استاد شاعر ہی ہوگا, اچھا ہوگا کسی وقت میں جا کر. مگر وہ اس سے جیلس ہو کے, میں نے شعرا کرام میں بھی یہ بات دیکھی ہے کہ وہ ہم دونوں جب بیٹھے ہیں تو وہ تیسرا کوئی آ کے اس کو کہہ دے گا, آپس میں تو بہت اچھے بولیں گے, تیسرے کو جا کے کیا یہ اچھے شعر کہتا بھی ہے یا اس کے ہی شعر ہیں یا اس طرح کی بات. بھی آپ پہلے خود تو دیکھ لیں, اس کو آزما چکے ہیں, امتحان لے چکے ہیں, پھر بھی آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ کتنی بری بات مجھے. یہ تربیت نہیں آ گئی نا کہ ان کی تربیت ایسی اتنی بری, اس میں یا تو تربیت ان کی یا ان کی گندی عادات ہو گئی. ہم اس کو ایک تو اس کی وجہ ایک خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر جی جی کہ یہ کوئی دوسرا آگے بڑھ کے یا مجھ سے آگے نہ نکل جائے, تو ایک تو یہ ہے. دوسرا اسی کو اب حسد کی طرف بھی دیکھیں, حسد بالکل منافقت کی طرح. منافقت ہے ہمارے معاشرے میں. جی جی انفارچونیٹلی یہ بہت رواج پا چکی ہے کہ ہم کسی کے منہ پہ تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ بندہ ادھر ہوتا ہے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں نے بہت عام پائی جیسے ہی میں اپنے ادب کی دنیا میں آئی اور میں نے یہ باتیں محسوس کی, اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارا ادب تو اتنا پیارا ہے. ہمارے ادب نے تو دنیا کو بتایا ہے کہ کیا کیسے بادشاہوں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے, شاہی مشاعرے جن کو کہا جاتا تھا, کیسی تہذیب ہوتی تھی. اب یہ تہذیب کہاں چلی گئی ہے؟ صرف یہ ہماری انہی باتوں کی وجہ سے نا, اور یہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر ہماری تربیت میں ہم ڈے ون سے اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ کسی سے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, پھر وہ ایک تناور درخت بن جائے گا, بن کر کسی کو کاٹے گا نہیں. اگر اب یہاں پہ کوئی تناور درخت بننے کے بعد دوسری شاخیں کا دوسرے کے درخت کی شاخیں کاٹے گا تو وہ اچھا درخت نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ فائدہ ہے جیسا بات بتائیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو کانٹے دار درخت بنا, وہ بولا پھلدار درخت نہیں بنا, وہ کانٹے والا کہ جو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, ایم آئی رائٹ؟ میں کہتی ہوں کہ یہ باتیں نہیں ہوتی. میں تربیت پر کیوں بولتی ہوں؟ ہمارے گھر میں درس و تدریس سے تعلق رہا ہمیشہ, ادب سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھرانہ ہی ایسا دیا, ہم سب بہن بھائی بچے پہلے پڑھتے رہے, پھر ساتھ ہی اپنی زمانہ طالب علمی سے ہم اپنے کلاس فیلوز کو پڑھاتے تھے. ہماری والدہ کہتی تھی تم بھی ساتھ پڑھاؤ, یعنی کہ پڑھانے سے زیادہ علم آ جاتا ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے خود کو زیادہ باتیں سمجھ آنے لگی کہ میں کیا کر رہی ہوں, کیا کہہ رہی ہوں, اور میں نے کیا کہنا ہے. ایسا ہے نا کہ ایسے ہی ہوا. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ فضا جو ہے نا خراب ہو چکی ہے. میرا خیال, میرا جو پوائنٹ لوگوں پر پہنچانا ہے, جو بات بتانی ہے سب کو, اس میں یہ مین بات آتی ہے کہ نہیں آتی کہ تربیت کم ہونا اس میں لازم ہے. بالکل, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے نا کہ ہم لوگ دیکھیں کہ جب تربیت بچوں کو دے دیں گے تو وہ جب بڑے ہوتے چلے جائیں گے ان کے اندر سے یہ باتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. ایسا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اب آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے نا, یو ای ٹی سے کی ہوئی ہے, یو ای ٹی سے, اور میرے ہسبینڈ بھی یو ای ٹی سے ہی انہوں نے انجینئرنگ کی تھی اور وہیں جاب کرتے تھے, اور میرا بیٹا بھی ماشاء اللہ یو ای ٹی سے انجینئرنگ اس نے کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو, ہر ماں باپ کے بچے کو کامیاب کرے. اب اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں جب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, یا ہمارے والدین کبھی غلط نہیں ہوتے, وہ اپنی اولاد کو کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کچھ پڑھ لکھ کر نہیں سمجھتے, اور کچھ ان پڑھ ہو کر بھی نہیں سمجھا سکتے. تو کم از کم معاشرے سے بچہ کچھ سمجھ جائے
استاد اس کو بتا دے, اس کا دوست اس کو بتا دے, تو اس کا حلقہ احباب اس کو بتا دے. تو یہ آپ نے جو یونیورسٹی میں یا تعلیمی اداروں میں تربیت کی بات کی ہے, اس کی میں سمجھتا ہوں جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے نہ ہو, کیونکہ آج کل تو الٹ ہو رہا ہے کہ اب تو یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں نیوز پیپر میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اللہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور اور بھی بڑی یونیورسٹیاں سامنے اور بھی ابھی میں شاید آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ادھر قصور میں بھی ایک تعلیمی ادارے ڈگری کالج میں اس وہاں میں نے حجویری یونیورسٹی میں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ ایسے طلباء بیٹھے تھے جو ڈرگ لے کے بیٹھے ہوئے. میرا دل بہت برا ہوا. میں نے یہ بات آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کی کہ پردوں میں رہ کے میں بات کرتی ہوں, ویسے بات کر دیتی ہوں کہ یونیورسٹیز میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن آج تمام یونیورسٹیز کے پردے فاش ہو چکے ہیں. تو مجھے یہ کہنا کہ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ میں حجویری یونیورسٹی گئی اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں طلباء ڈرگس لے رہے اور سر عام لے رہے ہیں. انہیں کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ وہ استاد ہی پرووائڈ کر رہے تھے. اگر آج کے استاد ایسے ہیں تو ہم باز آئے ایسے استادوں سے. پھر ہمیں استاد بننے کا شوق نہیں, استاد کے زیر سایہ آنے کا شوق کوئی نہیں. بالکل, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے, اسٹوڈنٹ سے سنا ہے, خصوصاً جو لیڈیز اسٹوڈنٹ ہیں, ایم فل کرتی ہیں یا پی ایچ ڈی کرتی ہیں, تو ان کے استاد ان سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو ہم تمہیں اچھے مارکس دیں گے, پھر نمبر دیں گے. تو یہ تو معاشرہ جہاں تک پہنچ چکا ہے, اس میں تو بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. ریاست جب میں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا, لیکن بہت پرانے زمانوں میں میں نے سنا, ہماری والدہ ہمیں نا کہاوتیں سنا کے باتیں بتا کے پڑھایا کرتی تھی. وہ کہتی ہوتی تھی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں نا باقاعدہ یہ پیریڈ ہوا کرتے تھے, اور بچوں کے ساتھ ٹیچر جو اسٹوڈنٹس تھے نا وہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے, اسی میں اصلاح ہو جایا کرتی تھی. وہ تربیتی نظام ہی تھا. اس دور میں کم بزم ادب کا پیریڈ ہوا کرتا تھا, وہ بھی اسکولوں میں بند کر دیا گیا. اکثر اسکولوں میں شاید کہیں کہیں ہوتا ہو, لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے اپنی 40 سال کی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. زیادہ تر میں اب بند ہو گیا, لیکن جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک پیریڈ وہ بھی ہوتا تھا یا ہفتے میں ایک دن ہو جاتا تھا, تو اس میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے تھے, کچھ تقاریر کرتے تھے, کوئی نظم سناتا تھا. تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا جو وہ بھی اب ختم کر دیا گیا. تو وہی بات ہے کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اسکول میں جاتا ہے, اسکول میں اگر اس کو یہ واقع اچھی تربیت کے میسر نہ ہوں تو اس کا میرے خیال میں وہ جو گھر میں جو اس نے کوئی تربیت حاصل کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. وہ بالکل اس پر مٹی کی گرد, زمانے کے برے حالات کی جو گرد ہے وہ اس بچے کے اوپر آ جاتی ہے اور بچہ خراب ہو جاتا ہے. اس پر ماں باپ کیا کریں جنہوں نے اتنی مشکل سے اپنے بچوں کو سینچا ہے, وہ باہر جاتے ہیں برباد ہو کر اندر آ جاتے ہیں. پھر ماں باپ کی تربیت کہاں جاتی ہے؟ میرا صرف ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے, خدا را اپنے بچوں کو تربیت سے نوازیں. اور تمام ادارے, میری حکومت سے اپیل ہے, میں نے اپنے کالم میں بھی کہا ہے, میں بار بار کہتی ہوں کہ تربیت کو عام کر کے اسے خاص بنایا جائے. تربیت کو عام کر دیں پلیز. تربیت کو عام کریں گے تبھی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ایسے جو بہت بھٹکے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ کسی وقت بھی اس کو اللہ تعالیٰ جب چاہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو حیا دے دیتے ہیں. میں نے ایک ایسا پولیس والا بھی دیکھا جو بہت برا تھا, یہ بھی میری آنکھوں دیکھا ہے, لیکن اب زندگی کے آخری موڑ پر وہ کافی بدل چکا ہے اور بہت اچھی راہ پہ چل چکا ہے. ایسے ہی جب معاشرہ انسان کو کچھ سکھاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے. حالات اس کو جب کچھ ایسے موڑ پر لے جاتے ہیں تو باہر بھی ایسی باتیں کریں کہ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. ہمارے پاس بچے آئیں, بوڑھے ہیں, جوان آئیں, ہم کسی کے پاس جائیں, چاہے بچے کے پاس جائیں, کسی بڑے کے پاس, کسی بوڑھے کے پاس, تو ہم کوئی نہ کوئی بات اچھی سیکھ سکیں. نہ صرف سیاست پہ اور مذہب کی آڑ میں اور فرقہ بندی سے گریز کریں. ان باتوں سے ہی لڑائی اور جو چیزیں مقابلہ بازی, دیکھیں ہم جو ہیں ہم نظر آ جائیں گے. ہمیں مقابلہ نہیں اس بات پر کرنا, ہم نے مقابلہ کرنا تو اس بات پہ کریں کہ کیا ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں, اپنا احتساب کریں. یہ جو ہم مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ جی اس کی اتنی کتابیں آ گئی تو ہم اتنی کتابیں چھاپیں, اس کا کلام اتنا اچھا نہیں ہے, غلط اچھا بھی ہوگا تو اس کو جان بوجھ کر خراب کر دیا جائے گا. ایسا نہ کریں.
ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. برداشت کا سب سے بڑا کہ یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے اچھا ہے مانو تو اس جیسا بننے کی کوشش کرو، کوشش بجائے اس کے کریں، کہ اس اس کو کو گرانے کی کوشش کریں. ہم انسان کہتے ہیں نا جب کچھ کہتے تو سزا میں وہ چیز پھیلتی ہے، وہی سزا ہمیں دیتی ہے. بالکل آپ کہا کریں کہ آپ بہت اچھے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کو آپ اچھے ہی ملتے ہیں. اور یہ بات میں نے دیکھی ہے. میں رات اپنی یہ کتاب کمپوز کر رہی تھی، میرے ڈائریکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کے اوپر تو کافی زیادہ کلام کہے گئے ہیں. میں نے آج تک، کیونکہ انہوں نے تو بڑے لائیو مشاعرے سنے دبئی میں، مجھے کہنے لگے کہ آپ پر اتنا کلام میں نے آج تک کسی بڑے شاعر کے اوپر بھی اتنا کلام نہیں سنا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ جو ہم دنیا کو دیتے ہیں نا وہی پاتے ہیں. کہتا آپ پر بہت سے شعراء کرام نے کلام لکھے اور ایک ایک کلام نہیں، ایک ایک شاعر نے آپ پر بہت زیادہ کلام کا ہے. میں نے کہا بندی خدا تو کچھ بھی نہیں. میں جو کالم لکھ لیتی تھی، جو ان کی شخصیت پر لکھتی تھی یا ان کی کتاب پر لکھتی تھی یا کسی پر میں کوئی قطعہ لکھ دیتی تھی، شعر کہہ دیتی تھی، شاید وہ پلٹ کے واپس بھی آنا تھا. اس شخص نے نہیں اگر کہا تو دوسروں نے مجھے دے دیا. آپ جس کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر نا امید رکھیں. وہ رب کی ذات بیٹھی ہے، وہ بہت اچھا انصاف کرتی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ ہم جو دنیا میں دے کر جائیں گے وہی لے کر بھی جائیں گے. تو اچھی باتیں ہی دے جائیں، اچھی چیزیں ہی دے جائیں اور وہی پائیں گے. میری کتاب شاید شعری مجموعہ اتنا مجھ پر جو کلام کہا گیا وہ اتنا زیادہ پیجز کی کتاب تیار ہوئی ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے نا. بس یہ آپ دوسروں کو عزت دیتی ہیں تو وہی عزت آپ کو ملتی ہے. تو یہی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں نا ڈو گڈ اینڈ ہیو اے گڈ، جی ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو اے رسپیکٹ. سمپل بات ہے یہ کہ آپ جو دو گے بس وہی پاؤ گے، وہی ملے گا. وہی جیسا آپ نے کہا کہ وہی چیز پلٹ کے آتی پلٹ ہے. کے آتی ہے. تو آپ اور یہ میں لوگوں کے ہمیشہ ساتھ اچھائی کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے. بالکل یا ایسا ہے. وہی شخص نہ بھی کرے تو کوئی اور کرے گا. ہاں تو آپ کیونکہ کو خدا بدلہ ضرور سنبھال ملے رکھتا ہے یہ گا. بات. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے برا ہو جائے. ہوتا ہے، یہ بھی مان ہے میرا. بالکل ہم نے یہ کسی ہوتا کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ شخص اگر برداشت کر گیا ہے تو پھر اس زیادتی کو ڈبل پانے کے لیے تیار رہیں. کیونکہ اگر اس نے بدلہ نہیں لیا تو پھر ہمیں بہت بری سزا ہے. پھر اللہ اللہ کے ہاتھ سے بدلہ ملے. ہاں، وہ اللہ ہمیں بچائے. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اس نے ہمیں صلہ نہیں دیا تو اس پہ بھی تیار رہیں. یقین رکھیں کہ رب نے آپ کو کچھ 8 گنا زیادہ دینا ہے. اور میں 8 گنا ایسے ہی نہیں کہہ رہی، کیونکہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے اور خود پہ بھی میرے آیا ہے کہ اگر میں نے کوئی تھوڑی سی نیکی کر دی، اللہ مجھے اس قابل کرے تو مجھے اس کا صلہ 8 گنا زیادہ میرے رب کی ذات نے دیا ہے مجھے. اور یہ کسی کا احسان بھی نہیں رہا. تو یہ ہمیں آج جا صاحب کو بلا کر اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم آپ تک یہ پہنچائیں پیغام اپنا کہ تربیت کو عام کر دیں، اسے عام کر دیں، تربیت کو خاص بنا کر عام کر دیں. پلیز خدارہ تربیت کو خاص بنا کر عام کر دیں. اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے. ہمارا پاکستان کسی سے کم نہیں ہے. یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز پڑے منفی وے پہ کیا جا رہا ہے. اگر وہ مثبت وے پر ہو جائے تو ہمارا ملک کہیں سے بھی برا نہیں ہے. کہیں سے بھی کوئی ادارہ اچھا یا برا نہیں ہوتا. میں نے کوٹیشنز لکھتی ہوں، اس میں نے ایک کوٹیشن لکھی تھی کہ کوئی ادارہ اچھا یا برا نہیں ہوتا. ادارے میں رہنے والے، کام کرنے والے اس کو اچھا اور برا بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے کوئی ملک برا نہیں ہوتا، وہاں کی عوام، وہاں کے حکمران اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں. اب یہ ہم پر منحصر ہے. میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہی، ہم یعنی بیچ میں میں بھی انکلوڈنگ می، یہ ہم پر منحصر ہے. ہم اپنے ملک کو کیسا دکھاتے ہیں، کیسا بناتے ہیں، کیسا سنوارتے ہیں. یا سب آپ کو پیغام دینا چاہیں. بس یہی ہے کہ ہمیں خود ایک رول ماڈل بننا ہے اپنے سے چھوٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ جیسا ہم ہوں گے وہی ہمیں دیکھ کے وہی عادات بچے اپنائیں گے. تو ہمیں خود اخلاقیات کی اچھی قدریں اپنانی ہیں، اخلاقیات کے اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں، اور تاکہ وہ بچے ان کو دیکھ کے وہی اپنائیں. تو اس طرح سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. جی آپ کا بے پناہ شکریہ جہاں صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. اور ابھی ہمارا ایک ٹاپک اور باقی ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے. ساتھیوں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا یہ ہمارا پیغام، میں اپنے اس پیغام کو عام کرنا چاہتی ہوں. میرا ساتھ دیجیے کہ تربیت کو خاص بنا کر عام کر دیں.
اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت کا تقاضا ہے کہ اسے عام کیا جائے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔